علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو گھروں میں بھیجنے کے لیے آج سے بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلی شفٹ میں یو پی کے طلبہ کو گھر بھیجنے کے لیے یہ بسیں لگائی گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 5000 طلبہ کیمپس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 1000 کے قریب طالبات بھی اقامتی ہالوں میں مقیم ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علی گڑھ میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایسے میں طلبہ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے ہمارے نمائندے کامران کا۔ کامران، آپ سے جاننا چاہیں گے، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی گڑھ میں جو ہاسٹلز میں اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں ان کے لیے کافی دقتیں ہو رہی تھیں، اب ان کو گھروں میں بھیجنے کا انتظام یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے، کیا کچھ اور تفصیلات؟ جی ہنا، میں بتا دوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر لاک ڈاؤن کے وقت تقریباً 5000 طلبہ موجود تھے۔ ویسے یہاں تقریباً 18000 طلبہ رہتے ہیں یہاں کے ہالوں کے اندر، مگر جس وقت لاک ڈاؤن ہوا تھا اس وقت یہاں تقریباً 5000 اسٹوڈنٹ تھے، اور اسی وقت سے کوششیں یہ چل رہی تھیں کہ کسی طرح سے ان اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، مگر مسلسل 40 دن کا وقفہ گزر گیا، ان کوششوں میں کسی طرح کی بھی کامیابی نہیں ملی تھی۔ اب پوری طرح سے مرکزی حکومت کی جانب سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انتظامیہ نے اور اتر پردیش حکومت نے مل کر یہ کوشش کی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ آج پروکٹر آفس پر 20 بسوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور پہلی شفٹ میں صرف اتر پردیش کے مختلف اضلاع کے اندر اسٹوڈنٹس کو بھیجا جائے گا، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ کافی عرصہ ہے اور یونیورسٹی نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ مئی میں اور جون میں یونیورسٹی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ جی، تو واضح طور پہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی خبر ہے، مگر کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ایک ڈر ہے کہ کہیں ان کو کوارنٹائن نہ کیا جائے، ان کو کہیں لے جایا نہ جائے۔ تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں جو طلبہ اپنے دلوں کے اندر سوچ رہے ہیں، اس کو لے کے بھی یہاں کے جو پروکٹر ہیں محمد وسیم صاحب، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے ہم سے کہ ہماری جانب سے ان کو یہ پوری طرح سے ایڈوائز کیا گیا ہے، اور حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ طلبہ کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا، صرف ایک اسکریننگ کے بعد۔ تو اور یونیورسٹی نے بھی یہاں باقاعدہ آج ایک نظم کیا ہے، 10 بجے پروکٹر آفس پر بسیں لگیں گی، 20 بسیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہاسٹل سے نکل کر آتے ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے۔ کامران، یہاں پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، کیا جو طلبہ ہیں جو کہ اب گھر جانے کے لیے نکلے ہیں اور پہلی شفٹ میں جانے کے لیے نکلے ہیں، کیا ان کی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے، کسی طرح کی جانچ؟ جی بالکل، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈاکٹروں کا ایک پینل تیار کیا ہے، اور وہ یہاں پر ان کی جانچ کریں گے، اور جانچ کرنے کے بعد ان کو ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں جو طلبہ اب یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے تو یونیورسٹی کی جو گائیڈ لائن ہے ان کو ایک ہیلتھ وہ دینے کی ہے سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد جن جن اضلاع میں وہ جائیں گے وہاں کا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو ان کے گھروں کے اندر ہی کوارنٹائن کریں گے 14 دن کے لیے۔ وہیں ایک بات میں اس میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جن طلبہ کے اندر کچھ اس طرح کی علامات نظر آئیں گی جو کورونا سے تعلق رکھتی ہیں، ایسے طلبہ کو خاص طور سے جو ان کے شہر کے اندر انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کیا جائے گا کچھ دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ جس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے سفر میں انسان کے اندر 10-12 گھنٹے کا سفر کرے گا تو ہو سکتا ہے تھکن سے اس کو بخار آ جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کی بھی وہ کی گئی ہے۔ جی، تو بہرحال پوری کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اب ان طلبہ کو بحفاظت ان کے گھروں میں پہنچایا جائے، اور جو گائیڈ لائنز WHO کی طرف سے اور جو انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو پوری طرح سے فالو کرنا بے حد ضروری ہے، تبھی کورونا کے پھیلاؤ کو ہم روک بھی سکتے ہیں۔ کامران